नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो की रौनक को जो शख्सियात दुबाला कर रही हैं, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे क़ारी फजलुर रहमान साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है क़ारी साहब आपका। साथ ही साथ खुश आमदीद कहेंगे सना को। सना आपका भी इस्तकबाल है, शुक्रिया। और नाज़रीन आपके ज़हन में ख्याल होगा कि हमारा आज का मौजू क्या है, तो आपको बताते चलें कि हमारा आज का मौजू है इस्लाम में औरत का मकाम। इसमें बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के मुक़द्दस ज़िक्र से कर रहे हैं। तो क़ारी साहब से इस्तदा करेंगे कि हम्द बारी ताला से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो एक है कुदरत वाला, वो एक है कुदरत वाला, एक है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, पहले आग में डाला फिर आग को फूल किया किसने, किसके नाम के गुण गाते हैं, किसके नाम के गुण गाते हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो जगमग जगमग पेशानी, सूरह रहमा पढ़ कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो जगमग जगमग पेशानी, दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरआनी, दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरआनी, चमका लो किरदार को अपने,
چمکا لو کردار کو اپنے لوگ کہیں ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب سما باندھ دیا, جزاک اللہ. بہت خوب, بہت جوش اور ولولے کے ساتھ قاری صاحب نے یہاں ایک سما باندھ دیا, روح تک سرشار ہو گئی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ کلام اچھا لگا ہوگا, آپ کی پرفارمنس اچھی لگی ہوگی. اب اس سے پہلے کہ ہم ثنا سے کچھ بات کریں یا ثنا سے ہم سنیں, اپنے ناظرین کو ایک بار پھر یاد دلا دیتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی, بھرپور رہنمائی بھی ملے گی. جب اپنے موضوع کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو. ہر روپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے سراپا شفقت, رحمت, مودت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے روپ میں عورت کو جو ہے ممتا کا بحر بے کراں بنایا ہے, بیوی کے روپ میں شوہر کی مونس و غمخوار ہے, بہن کے روپ میں بھائی کی بہترین رفیق ہے, اس کی ہمراز ہے, اور بیٹی کے روپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کے لیے سراپا رحمت ہے, ماں باپ کے لیے سراپا رحمت ہے. تو ان عورت کے ان چار مقدس رشتوں پہ بہت تفصیلی گفتگو ہوگی, لیکن جب سب سے پہلے ہم عورت کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو جو روپ ابھرتا ہے وہ ماں کا ہے. ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے, جس کے بارے میں ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. انہوں نے دریافت کیا اس کے بعد کس کا ہے, رسول اللہ نے کہا تیری ماں کا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے, رسول اللہ نے کہا تیری ماں کا. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا. تو ماں کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے یا ماں کی جتنی فضیلت ہے, اس کا جو درجہ ہے, قدر و منزلت ہے, رتبہ ہے, اس کے بارے میں کہنے کے لیے الفاظ کم پڑتے ہیں. لیکن جب ہم ثنا کے پاس چلتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ثنا کے پاس ایک بہت خوبصورت سی نظم ہے ماں کے متعلق, اور ثنا وہ اپنے قارئین کو سنائیں گی. تو آغاز کیجیے ثنا, ہم سننے کے لیے تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں تو ماں ہے, ماں سے نہیں ہے کوئی جہان میں بڑھ کر. ماں تو ماں ہے, ماں سے نہیں ہے کوئی جہان میں بڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر, اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے, ماں تو ماں ہے. ماں کا پیار نہیں بکتا ہے, ماں کا پیار نہیں بکتا ہے. دنیا کے بازاروں میں رب نے بھی رکھ دی ہے جنت, بے شک ماں کے قدموں میں. بہت خوب. رب نے بھی رکھ دی ہے جنت, بے شک ماں کے قدموں میں. ماں جیسی انمول یہ نعمت رکھنا دل سے لگا کر. ماں جیسی انمول یہ نعمت رکھنا دل سے لگا کر. پیر قطب ابدال قلندر, اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے, کیا ماں تو ماں ہے. ماں والو تم خوش قسمت ہو, ماں والو تم خوش قسمت ہو کہ زندہ تمہاری ماں ہے. جن کی نہیں ہے مائیں ان کا
سونا جہاں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے، اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن میں پڑھ کر، اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن میں پڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا، ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا، ماں کی دعائیں لینا، جگ سے جدا ہو جانا عشرت، ماں سے جدا نہ ہونا، رب سے دعا ہے رہے سلامت ماں کا سایہ سر پہ، رب سے دعا ہے رہے سلامت ماں کا سایہ سر پہ، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہان میں بڑھ کر، ماں تو ماں ہے کوئی نہیں ہے اس جہان میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ بہت شکریہ ثنا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ کلام پیش کیا، شاعر نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے اور آپ نے اپنی خوبصورت پرفارمنس سے ہم سب کو محظوظ کر دیا، دم بخود ہو کر ہم سن رہے تھے، اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی پرفارمنس ہمارے مہمانوں کی۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مولانا وارث مظہری صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے اسلام میں عورت کے مقام کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام، اور اس پر انشاءاللہ ہم سب کی تفصیلی رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں اسسٹنٹ پروفیسر جناب مولانا وارث مظہری صاحب۔ استقبال ہے مولانا صاحب آپ کا، خوش آمدید۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا، آپ کی بھی سماعتوں میں اترا کہ اسلام میں عورت کا مقام، اس پر انشاءاللہ جب سے گفتگو کریں گے۔ لیکن جب ہم اسلام میں عورت کے مقام کا جائزہ لیتے ہیں یا آپ سے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے جو عورت کی حالت تھی، چاہے وہ دیگر اقوام ہوں یا خود سرزمین عرب پر دور جاہلیت میں عورت کی جو حالت تھی، سرسری سے تذکرہ اس کا ہو جائے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ مولانا صاحب عورت کی حالت زار کو یا عورت کی حیثیت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا کی جو مختلف تہذیبیں رہی ہیں اور جو مضبوط تہذیبیں رہی ہیں، اس میں رومن تہذیب ہے، ایرانی تہذیب ہے، یونانی تہذیب ہے، یہ سب بڑی تہذیبیں تھیں جس وقت میں اسلام آیا۔ خود ہندوستان کی تہذیب بھی بہت مضبوط تہذیب تھی اپنے علم کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے، لیکن یہ عجیب سی ستم ظریفی سی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم عورتوں کے تعلق سے دیکھیں یا اسی طرح سے غلام وغیرہ کے تعلق سے دیکھیں، یہ دو جس کو قرآن کریم نے کہا کہ مستضعفین ہیں، یعنی بالکل ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی ہے، یہ دونوں کی حالت اس طرح کی تمام تہذیبوں میں جو مضبوط تہذیبیں تھیں اس وقت میں دنیا میں، وہاں عورتوں کی حالت بالکل خواتین کی جو حالت تھی وہ بھی غلاموں جیسی تھی۔ خاص طور سے رومن تہذیب جو اس وقت کی قانون کے معاملے میں سب سے بڑی تہذیب تھی، بڑی فلورشنگ تھی، لیکن عورتوں کو بالکل غلام سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔
یونانی تہذیب بھی عورتوں کے تعلق سے بہت ہی زیادہ باعث تھی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ افلاطون جو ہے وہ اس حد تک اس کا یہ تصور تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عورت کے جو دانت ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں، یعنی مردوں کی برتری کی اس حد تک وہ تھی کہ عورتوں کو اس طرح سے نیچے گرا دیا گیا تھا کہ فزیکلی بھی سمجھتے تھے کہ ہر چیز میں ان کی گویا کم تری ہے۔ بالکل، یہ دیکھتے ہیں کہ اسے ایک آبجیکٹ تصور کیا جاتا تھا، یعنی وہ ایک اس کو زیرو نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کی حیثیت ایک آبجیکٹ کی تھی، یعنی کوئی وہ شے ہے۔ اسے گناہ اور معصیت کی جڑ کہا گیا، گناہ کا تصور بھی عورت سے وابستہ کر دیا گیا، خاص طور سے کرسچینٹی میں۔ جی بالکل، جی خاص طور سے عیسائیت میں دیکھیں تو یہ کہا گیا کہ پوری نسل انسانی گنہگار ہے، اور اسی گناہ کے کفارے کے لیے حضرت عیسیٰ تشریف لائے دنیا میں، انہوں نے کفارہ کیا۔ تو یہ گناہ کی جو مرتکب پہلی دفعہ ہوئی، یہ سارا گناہ جس کی طرف لوٹتا ہے وہ دراصل ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے آدم کو بھٹکایا، اور اس لیے انہوں نے کھایا، وہ پھل کھایا، اور اس وجہ سے پوری نسل انسانی مورد عتاب ہو گئی۔ اسلام نے اس پورے تصور کو ختم کر دیا، اور وہ پورا کا پورا تصور جو مرد بیس سوسائٹی کی بنیاد پہ جو تیار ہوا تھا، اور اگر دو بڑی چیزوں کو دیکھیں، یعنی عرب کو اور ہندوستان کو، عربوں میں بھی جو خواتین کی جو حالت تھی جس کا تذکرہ بار بار قرآن کریم کرتا ہے، اور ہے یعنی لڑکیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، کئی 100 شادیاں لوگ کر لیتے تھے، کچھ جو ایام عورتوں کے ہوتے ہیں ان میں بالکل ان کو الگ تھلگ کر دیا کرتے تھے، ان سے بات چیت نہیں ہوتی تھی، ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور تقریباً یہی صورتحال ہندوستان میں بھی تھی۔ یہاں بھی داسیاں بنا لیا جاتا تھا، یہاں بھی اس کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا۔ بہت دنوں تک یہ فلسفی رہی اسلام سے قبل کہ واقعی اس کو ایک ذی روح مخلوق سمجھایا جائے یا نہیں، اس کے اندر روح پائی بھی جاتی ہے یا نہیں، یا یہ کہ وہ ایک ناپاک روح ہے۔ اسلام نے ان پورے تصورات کو خواتین کے تعلق سے بالکل ختم کر دیا، اور کہا کہ یہ دونوں مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی جیسی روح رکھتے ہیں، ایک ہی جیسے احساسات و جذبات ہیں، دونوں کا کنٹریبیوشن ہے گویا۔ بالکل مولانا صاحب، ہم اس طرف بھی آئیں گے، تخلیق آدم کی طرف بھی آئیں گے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دور جاہلیت میں تو وہاں کچھ قبائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی عادتیں تھیں، یا وہ لڑکی کو زندہ درگور کر دینا، یا عورتوں کو بیٹیوں کو باعث ننگ و عار سمجھنا، کچھ قبائل اس بری قبیح رسم سے یا اس فعل سے بچے ہوئے بھی تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں عورتوں کو ان سے صلاح و مشورے بھی لیے جاتے تھے، ایک درجہ تھا، گرچہ وہ درجہ کمتر تھا، پست تھا، لیکن وہاں یہ گناہ یا یہ جو بری قبیح فعل تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا یا پیدا ہوتے ہی مار ڈالنا، یہ جو ہے یہ پورے عرب معاشرے میں شاید نہیں تھا۔ پورے عرب معاشرے میں کچھ قبیلے ایسے تھے جو اس بری عادت میں ملوث تھے۔ متعدد قبائل میں تھا، اگر تمام قبائل میں ہوتا تو کامن سینس کی بات ہے کہ عورتوں کی پیدائش نہیں ہو پاتی، سرے سے وہ آبادی ختم ہو جاتی، لیکن کچھ اسٹرانگ قبائل میں پائی جاتی تھی یہ رسم، اور ظاہر ہے جو رسم اگر چند قبائل میں پائی جاتی ہو تو وہ پھیلتی رہتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے، اس سے معاشرہ متاثر ہوتا رہتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اس کی شدید ترین طور پہ مذمت کی گئی۔ خود مکہ اور اس کے آس پاس تو یہ چیز تھی بالکل، کئی صحابہ نے بتائی ہیں اپنی داستانیں، رسول اللہ اس پہ اس قدر روئے ہیں کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ تو یہ رسمیں تھیں، لیکن ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ تمام اس میں نہیں تھی، لیکن تمام جو قبائل تھے اس کا یہ رویہ ضرور تھا کہ عورتوں کو بہت ہی گھٹیا اور کمتر سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو صنف گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھ سکتی اور ہمارے لیے معاش نہیں کما سکتی، ہمارے لیے جنگ نہیں کر سکتی، تو وہ ہمارے بہت کام کی نہیں ہے۔ تو وہی جو آبجیکٹ آپ نے کہا آبجیکٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا، وہ ہمارے جو سیکسول سیٹسفیکشن کا ایک ذریعہ ہے، اس کو زیادہ افزائش نسل کا، افزائش نسل جہاں ہے اس کا ایک ذریعہ ہے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت اس کو نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن عرب کے علاوہ بھی صورتحال دوسری جگہ میں بھی تقریباً اس طرح کا تصور تھا، کچھ عربوں میں کچھ زیادہ ہوگا اس کے مقابلے میں۔ بالکل۔ اب ہم آتے ہیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی طرف، تخلیق آدم کی طرف، کہ جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مرد اور زن کا کوئی تصور ملتا ہے تو شوہر اور بیوی کا ایک رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب پیدا کیے گئے، انہیں جنت میں رکھا گیا تو وہاں وہ گھبرانے لگے، بے چین سے محسوس ہوئے اور انہیں ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت واضح لفظوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انہی سے ان کی جنس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل، بالکل مولانا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کی جو پیدائش ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اس کے اگر ہم اغراض و مقاصد دیکھیں کہ ایک عورت کو مرد کے لیے کیوں پیدا کیا گیا، وہ کون سے اغراض و مقاصد تھے جس کے لیے بنت حوا کی یا حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی؟ بہت شکریہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النساء شقائق الرجال،
عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے وجود کا ایک حصہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسانیت ہے، نسل انسانی ہے، وہ دراصل دونوں جو ہیں اس میں کے دو حصے ہیں، مرد اور عورت. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تکملہ ہیں، کمپلیمنٹ ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اس کے بغیر وہ وجود ادھورا ہے، اس کے بغیر وہ وجود ادھورا ہے. پورے نسل انسانی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگے بڑھانا تھا، وہ اس کی حکمت، وہ اس کی اپنی منصوبہ بندی کے تحت اس کے لیے یہ دونوں وجود ضروری تھے. جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری نسل انسانی بغیر ان دو وجود کے آگے بالکل بڑھ نہیں سکتی تھی. تو وہ میکینیکل طریقے کے بجائے یہی ایک فطری طریقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنی منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھایا. تو اس طرح سے دونوں ہی کا وجود انسانی نسل کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت لازم و ملزوم بن گیا. ایک لفظ ابھی آپ نے بہت اچھا استعمال کیا مولانا صاحب، شقائق، یعنی شقیقہ کہتے ہیں بالکل نصف کو. جی. اب ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ نصف سر کا اگر درد ہوتا ہے تو اسے درد شقیقہ کہتے ہیں. اب ایک تصور ملتا ہے جیسے بیٹر ہاف کہتے ہیں، نصف بہتر کہتے ہیں. تو یعنی دونوں تخلیقی اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن اپنی کارکردگی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گنا فضیلت مردوں کو دی ہے. الرجال قوامون علی النساء. تو یہ قوام کا مطلب کیا ہے یہاں؟ ایک بات تو ذرا سا یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ جو تصور ہے بیٹر ہاف والا، دیکھیے اس سے وہ ذہنیت جھلکتی ہے جس میں کہا گیا کہ عورت صرف نصف ہی بہتر ہے، نصف شر ہے، یعنی نصف خیر ہے نصف شر ہے. یہ اس تصور کے تحت ہاف بیٹر بیوی کو کہا جاتا ہے انگلش میں، کہ بس وہ نصف ہی بہتر ہے، آدھی بہتر نہیں ہے. لیکن اسلام میں اس طرح کا کوئی محاورہ، اس طرح کا کوئی تصور آپ نہیں دیکھیں گے. دوسری بات یہ جو قوامیت والی جو بات ہے، اس نے بڑا کنفیوژن کریٹ کیا ہے. قرآن کے جو بہت سارے الفاظ ہیں وہ متعدد المعنی ہیں، ذو معنی ہیں، اور اپنے خاص کنٹیکسٹ میں، اپنے خاص سیاق میں اپنا مفہوم دیتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ قوام کا مطلب ہے کہ مرد جو ہیں، شوہر بالکل حاکم ہے، جس طرح سے ایک رولر ہوتا ہے، جس طرح ایک حاکم ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا پہ حکومت کرتا ہے پورے زور اور پورے اس کے ساتھ. اسلام کا یہ تصور بالکل نہیں ہے، غلط تصور ہے. یہ قوامیت کا معنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کہ جو لائیولیہوڈ پرووائڈ کرتا ہے، جو سسٹینر ہے، جو اس کو کا ذریعہ معاش بنتا ہے، جو گھر کی نگرانی کرتا ہے، اس معنی میں وہ قوامیت کا استعمال قرآن کریم میں آیا ہے. وہ حاکمیت کا تصور نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دونوں ایک دوسرے میں آپ دیکھیں تو یہ دوسرے کے ایک پارٹنر ہے، جو ہم جو کہتے ہیں شریک حیات، ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں ہر چیز میں، رفیق ہیں ایک چیز میں. قرآن کریم میں کہا گیا ہے المومنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو ایک دوست جو ہو سکتا ہے، جو رفیق ہو سکتا ہے، وہاں حاکم اور محکومیت والی بات بالکل نہیں چل سکتی. تو یہ حاکم اور محکومیت والی بات نہیں ہے. ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن کریم کے مطابق مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ایک گنا فضیلت دی گئی ہے. علیہن درجہ، یہ قرآن کریم کا لفظ ہے. تو اس کے آگے بتا دیا قرآن کریم میں کہ کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہ بما انفقوا علیہن، کہ ہم کیونکہ مرد جو ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا سارا نفقہ اٹھاتے ہیں، سارا بوجھ اس کو معاشی فارغ البالی دیتے ہیں. تو ظاہر ہے جو معاشی فارغ البالی دے گا اور جو ساری ذمہ داریاں اٹھائے گا خاندان کے، تو اس کی فضیلت تو یوں ہی عقلی طور پہ اس طرح سے آ جاتی ہے. تو گویا کہ اس کی تخلیق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو مردوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مضبوطی عطا کی ہوتی ہے، توانائی ان میں عورتوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، تو جسمانی ساخت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشقتیں اٹھانے میں عورتوں سے تھوڑا سا زیادہ رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن عورت کی ذمہ داریاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ برابر کی شریک نظر آتی ہے. استثناء ہے تو صرف اس لیے کہ مرد نگہبان ہے، پاسبان ہے، اور وہ کفیل ہے اپنے خاندان کا معاشی طور پر، مالی طور پر. اس بارے میں آپ سے اور بھی بات کریں گے مولانا صاحب، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. اسلام میں عورت کا مقام، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری ہے اور بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلیں. مولانا صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں مختلف خواتین کا ذکر آیا ہے، اور وہ ذکر یوں ہی نہیں آیا، کچھ ایسے کام ان سے، کچھ ایسے افعال ان سے سرزد ہوئے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت محبوب رہے ہیں. اگر ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بات دیکھتے ہیں یا ان کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کی بات پر کہ ان کو چھوڑنے جا رہے تھے، وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں، اور انہوں نے چوں بھی نہیں کی، سوال بھی نہیں کیا، صرف چلتے چلتے یہ سوال کیا کہ ہمیں یہاں کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے. انہوں نے کہا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا.
اور وہ خدا کی بندی وہیں بیٹھ گئیں، جب تک بچے کو دودھ پلاتے رہیں، کھجور اور پانی رہا وہ کھاتی رہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کا وہ عمل جو ایک بیوی کے حیثیت سے یعنی توکل اور استغنا، وہ اللہ کو کتنا پسند آیا، اور ایک ماں کے روپ میں انہوں نے جو صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا. بچے کی تڑپ سامنے ہے، ماں کی تڑپ بھی اللہ کی نظر میں ہے، تو وہ عمل رہتی دنیا تک کے لیے شاعر حج کا ایک حصہ بن گیا. کس طرح آپ اسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو حضرت حوا سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور پھر تاریخ میں اگر آپ دیکھیں اور شخصیات، تو عورتوں کے جو کارنامے یا عورتوں نے جو گویا انسانی تاریخ کی تعمیر میں جو رول ادا کیا ہے وہ بے پایا ہے اور اس کی بے پناہ مثالیں ہیں. اس میں ایک بہت بڑا واقعہ گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زوجہ محترمہ کا ہے، جو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ قربانی دی، اور جو قربانی کی ہی وہ یادگار ہے جس کو ہم حج میں دہراتے ہیں. یہ جو صفا مروہ کا عمل ہے وہ اسی حضرت حاجرہ کی یاد میں ہے. سعی کا جو عمل ہے، گویا پورا حج ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس ایک خاتون کی جد و جہد اور حضرت ابراہیم کی اپنی ایک قربانی اس پوری کی پوری یادگار ہے. اسی طرح سے آگے ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، ان کے ماں کا کردار قرآن کریم میں کہا گیا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، حضرت موسیٰ کے ماں کو ہم نے وحی نازل کی. تو آپ یہ دیکھیں حضرت مریم کا کردار، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں پوری کی پوری صورت موجود ہے. اور جو حضرت مریم کا جو کردار سامنے آتا ہے وہ تو ایک بہت ہی زیادہ غیر معمولی ہے. ان کو جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے جو نوازا، اس کا پورا تذکرہ سورہ مریم میں موجود ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص عنایات ان پہ رہیں. تو اس طرح سے مختلف انبیاء کرام کی ازواج اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا جو کردار ہے. بالکل ماسا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی آگے جا کر قرآن پاک میں فرعون کی بیوی، جن کو کہ کہتے ہیں کہ آسیہ بنت مزاحم نام تھا شاید ان کا، کہتے ہیں بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر ایمان لے آئی تھی. فرعون نے جب انہیں اذیتیں دیں تو انہوں نے کیا فرمایا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قرآن پاک میں محفوظ کر دیا. ان کے ہاتھوں میں کہتے ہیں کہ کیلیں گاڑ دیں اور کہا گیا کہ اس دین کو جو حضرت موسیٰ کا ہے وہ ترک کر دو. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے. اس طرح کی کچھ باتیں ملتی ہیں قرآن پاک میں. تو یہاں پر ایک عورت جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، لیکن اس کے دل میں توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور صداقت پر، وحدانیت پر یقین رکھتی ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا. بلا شبہ کہ مثال کتنی زبردست بنتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی ہیں، ان کی جو بیوی ہیں اس کا کردار بہت ہی غلط ہے. وہ خود اپنے شوہر پہ ایمان نہیں لاتی، نبی پہ ایمان نہیں لاتی، لیکن فرعون جو اتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کی بیوی مومنہ ہے. اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو عورت سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں، یعنی ایک صنف سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کا یہ رواج بہت زیادہ رہا ہے کہ اچھائی کو منسوب کرنا مردوں کے تعلق سے، اور اس طرح کی بعض مثالوں کی بنیاد پہ خواتین کے تعلق سے اس کی ایک تردید خود قرآن کریم سے ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس کے صنف سے نہیں، اس کے جینڈر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس کے اندر اپنی صلاحیتوں سے ہے، مختلف حالات سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے ہے. اس کا کوئی بھی تعلق اس کے نقص عقل سے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی تخلیقی کمزوری یا کمی کی وجہ سے نہیں ہے. بالکل ماں صاحب، حضرت خدیجہ کی مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی تمام دولت، بہت مالدار خاتون تھی، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنی تمام مال و دولت رسول پاک کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسے جیسے چاہیں آپ دین کے لیے خرچ کریں. اور نتیجہ یہ ہے کہ رسول پاک کو بھی ان سے اتنی محبت تھی کہ اکثر حضرت عائشہ رشک کرتی تھی اور کہتی تھیں کہ آپ ایسی ایک بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں اگرچہ کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ موجود نہیں ہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے. تو وہ کون سا ایسا جذبہ تھا جس نے رسول پاک کے دل میں ان کی قدر و منزلت اس وقت تک رکھی برقرار جبکہ وہ دنیا میں بھی نہیں تھی. بے شک دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پریشان، پراگندہ خاطر انتہائی پریشان تھے، تو وہ لوٹ کر کے حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور خدیجہ سے بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا جو ان کے لیے ناقابل فہم تھا کہ ایسا کیسے ہوا، اور وہ ایک اس طرح گھبراہٹ تھی. اس وقت حضرت خدیجہ ہی وہ تھیں جنہوں نے
یہ جملہ کہا تھا، یہ تاریخی جملہ کہا تھا جو تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے دین اور قرض کو ادا کرتے ہیں، آپ فقراء اور مسکین کی مدد کرتے ہیں۔ 4-5 صفات حضرت خدیجہ نے جو ان کو کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کا اور اطمینان کا گویا باعث بنے۔ یہ کردار عورت کا اس وقت سامنے آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یہ کیا ہے۔ پھر وہی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور سارا کا سارا انہوں نے کیا۔ سب سے پہلی مصدق، تصدیق کرنے والی بھی وہ تھیں، اور سب سے پہلے گویا ان کو ایک نفسیاتی اور ذہنی اطمینان دلانے والی کہ آپ نبی ہوں گے یا ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، یہ انہی کا کردار تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع بھی انہی سے کیا، حالانکہ ان کے خاندان میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، دوسرے لوگ موجود تھے، لیکن اپنی بیوی سے یہ بات کہی اور انہی سے گویا یہ تسکین چاہی۔ بالکل وہاں صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رشتہ جو ہے بہت اہم ہے، گرچہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ بھی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن حلیمہ سعدیہ جو ہیں ان کی رضائی والدہ، جب وہ آتی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ ان کا بہت عزت و احترام کرتے تھے، اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ تو ماں کے بارے میں تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کیں، اور بیٹیوں کے بارے میں رسول پاک کا جو فرمان ہے وہ یقیناً آبزر سے لکھے جانے کے لائق ہے، اور تمام لوگوں کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سماج میں کہیں نہ کہیں اگر بیٹی کو، اگر ہم یہ سمجھیں کہ کہیں کسی وجہ سے بھی اگر ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا دعوت فکر دینے والا یہ لمحہ فکریہ ہے یہ ایسی احادیث کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ ان کی شادی کر دی، بہتر پرورش کی، تو وہ جنت میں یوں ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ تو رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں دی، اور حضرت فاطمہ الزہرا تو آپ کے جگر گوشہ ہیں، ان کے اندر ایک ممتا کی شفقت بھی دکھتی تھی اور ایک بیٹی کا پیار بھی دکھتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں سے جو رشتہ تھا یا جو محبت تھا، جو تعلق تھا، اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے آپ کی، اس میں مختلف گویا اس کے پہلو ہیں، جس میں گویا ایک پہلو وہ ہے جو ایک باپ کا کردار سامنے آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہا کہ ان کے جو نرینہ اولاد تھی وہ کوئی باقی نہیں رہی، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی محبت، آپ کی شفقت کا مرکز وہ آپ کی 4 بیٹیاں بنی، اور اس میں بھی خاص طور سے جو ایک فطری سی بات ہوتی ہے، ایسا جو سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، تو ان کے ساتھ ان کا ایک زیادہ ایموشنل گویا ایک اٹیچمنٹ ہے، لیکن حضرت زینب ام کلثوم وغیرہ کے تعلق سے بھی بہت سارے گویا واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو خصوصی اہمیت صرف اپنے ایموشنل اٹیچمنٹ ہی کی وجہ سے نہیں دیتی تھیں، بلکہ خود حضرت فاطمہ کا جو اپنا ایک کردار ہے وہ غیر معمولی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بیویوں میں حضرت عائشہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی انسیت تھی، اور اس کا تعلق صرف بیوی ہونا نہیں تھا، بلکہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کا جو نبوت کے پیغام کو پھیلانے میں ایک بہت بڑا رول۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت، آپ کی حیثیت تھی کہ گویا حضرت فاطمہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ جو نمونہ ہے اس کو تو سارے صحابہ نے، ان کی تمام اولادوں نے وہ کیا، لیکن خاتون کا جو ایک ماڈل ایک بڑا ہو سکتا ہے جو پیغمبر کی شخصیت سے اخذ کردہ ہو اور اس کو آگے بڑھائے، تو حضرت فاطمہ نے وہ کردار نبھایا، ایک بڑا ماڈل گویا کہ فراہم کیا اپنے سیرت، اپنے کردار، اپنے اقوال اور اپنے افعال سے جو ان کی سیرت کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ بالکل ماں صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا رسول پاک سے حضرت فاطمہ کا جو لگاؤ یا جو محبت تھا اس کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، لیکن ایک خاص واقعہ یہ ہے کہ جب رسول پاک کی وصال کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ ان کے پاس گئی، رسول پاک نے ان کے کان میں کچھ فرمایا جسے سن کر وہ رونے لگیں، پھر کچھ فرمایا جسے سن کر وہ مسکرا دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں نے دریافت کیا کہ رسول پاک نے کیا فرمایا تھا تو انہوں نے کہا رسول پاک نے اپنے وفات کی خبر دی تھی جسے سن کر میں رو دی۔ پھر دوسری مرتبہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ کے کان میں کیا فرمایا تھا جیسے سن کر آپ مسکرائیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا میں جو میرا سب سے پہلا رشتہ دار مجھ سے ملے گا دنیا سے جانے کے بعد وہ تم ہوگی، یعنی مجھ سے میرے بعد فوراً تمہارا انتقال ہوگا اور تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی، اسے سن کر میں مسکرا دی۔ تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ آج ہمارے معاشرے میں عورت ماں، بیٹی، بہن اور بیوی ان چاروں روپ میں کہاں پر ہے، اور ایک مثالی عورت کس طرح ہو سکتی ہے، اس کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس پہ بھرپور رہنمائی مولانا صاحب سے لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तक़बाल है। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। मौलाना साहब, मुख्तलिफ़ वाक़यात, मुख्तलिफ़ जो कुरान में या अहादीस में ज़िक्र मिलता है औरत का, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हमने रहनुमाई आपसे ली। अब हम अगर आपसे ये जानना चाहें कि एक मिसाली माँ, एक मिसाली बीवी, एक मिसाली बहन और एक मिसाली बेटी, क्या उसका एक तसव्वुर ज़हन में आना चाहिए या उसका एक मिसाली किरदार क्या होना चाहिए, उस पर आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? कुरान करीम में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, उससे जो बात सामने आती है वो ये कि औरत और मर्द दोनों का कुछ दायरे कार तो इस्लाम में कुछ अलग सा रखा गया है, लेकिन वो दायरे कार अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे का तकमीला है, एक दूसरे की तकमील करने वाले हैं। इस तरह से किसी का किरदार ना तो सुपीरियर है और ना ही किसी का किरदार इन्फीरियर है, यानी दोनों का किरदार अपने तौर पे मुसावी है। इस एतबार से मुसावी है, अगरचे दोनों के दायरे कार में फ़र्क है, दोनों का मैदान अलग अलग है। इससे ये बात समझ में आती है कि ख़ुद ख़वातीन को एक के बग़ैर एक ज़बरदस्त रोल अदा किए हुए, बग़ैर उसके ताउन के कोई ख़ानदान, कोई सोसाइटी, कोई मुल्क बिल्कुल आगे बढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। ये अलग बात है कि मौजूदा दौर में ख़ुद मुस्लिम माशरे में ज़रूर ऐसा हुआ है कि औरतों के किरदार को महदूद कर दिया गया है, महदूद हो गया है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो नमूने मिलते हैं उनके किरदार के वसी तरीन नमूने, वो नमूना कहीं ना कहीं मौजूदा दौर में महदूद हो गया है और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और मेडिवल से चला रहा है बहुत ज़्यादा। महदूद क्यों किया गया मौलाना साहब? जबकि हम देखते हैं कि हज़रत खदीजा खुद तिजारत किया करती थी, अगरचे लोगों को रखा हुआ था उन्होंने, लेकिन वो खुद मुख्तार थी, बाइख्तियार थी। इसी तरह दीगर ख़वातीन भी मिलती हैं, तो इस्लाम में आज के दौर में महदूद क्यों हो गई? और देखा जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई सौ साल तक जो दौर ज़र्री कहलाता है, उसमें ख़वातीन का दायरा बहुत वसी था, उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम था। वो एक बड़े मुर्शिद की शक्ल में, यानी हदीस में, तफसीर में, तारीख़ में, मुख्तलिफ़ इसमें आप देखें कि बड़े बड़े जो लोग हैं, इब्न हजर अस्क़लानी और ज़हबी और बुखारी, बहुत बड़े मुहद्दिसीन, उनकी जो असातिज़ा थी ख़वातीन थी। हज़रत आयशा से लेकर हज़रत राबिया बसरिया तक। बेशक मस्जिद नबवी में पढ़ाती थी, मस्जिद अक़सा में पढ़ाती, वहाँ बैतुल मक़दिस में पढ़ाती थी, फ़लस्तीन में, शाम में, मिस्र में और मक्का में, मदीना में। उनके बड़े बड़े हज़ारों हज़ार की तादाद में उनके शागिर्द होते थे जो पढ़ाती थीं। और ये, लेकिन आप देखें कि बाद में वो किरदार बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया। मौजूदा दौर में तकरीबन ये तस्वुर कर लिया गया कि ख़वातीन का सिर्फ़ और सिर्फ घर है, घर से ही उनका जो कुछ भी बाहर बिल्कुल न निकला जाए, ऐसा कोई तस्वुर पहले नहीं था। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो जो है जंगों में जाती थी, हर जगह जाती थी। हुआ ये तस्वुर ये आया जहन में बुनियादी तौर पे कि समाज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा फितना है, बहुत ज़्यादा ये है। औरतों की शख्सियत कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से इस फितने को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और पाकीज़ा रखने के लिए माशरे को ये ज़रूरी है कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दिया जाए। ये नफ्सियात उस वक्त से आई, ये आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा मैं, ये नफ्सियात उस वक्त से आई जब 1258 में 13वीं सदी में जो तातारियों ने जो हमला किया और पूरी इस्लामी सोसाइटी एक गैर मुस्लिम सोसाइटी में बदल गई, उसका गलबा आ गया। तो ख़ास तौर से ये इस जहन को तक़वियत मिली कि नहीं अब ऐसा हो गया है कि अब हमें ख़वातीन को हर हाल में घर के अंदर बैठा देना चाहिए वरना मसला हो जाएगा। फिर ये सब मसाइल पैदा हुए कि औरतों को लिखना सिखाना जायज़ नहीं, पढ़ना सिखाना जायज़ नहीं, औरतों का किसी से मिलना जायज़ नहीं। यहाँ तक बहसें किताबें लिखी गई कि औरतों को लिखना सिखाना जायज़ नहीं है, उनको नहीं लिखाना चाहिए वरना वो तो इश्क़ व माशा करेंगी वो। बिल्कुल, तो यानी उसकी ज़हनी सतह तक उसको महदूद कर दिया गया। जबकि हम देखते हैं मौलाना साहब कि अल्लाह ताला ने मर्द को अगर हाजिर दिया है, हाल दिया है, तो औरत को पूरा मुस्तकबिल दिया है। एक औरत अगर बाशऊर नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो अपनी नस्ल की तरबियत कैसे कर सकेगी? अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर ही नहीं सकती अगर औरत ख़ुद तालीम याफ्ता नहीं है। तो इस सोच को तब्दील करने में काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि तब्दीली आ चुकी है, लेकिन साले खतूत पे माशरा आगे कैसे बढ़े, इसके लिए क्या किया जाए? आजकल कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें मनफी कोशिशें हैं। अब जो तस्वुर आया है उसमें ज़्यादातर मगरिब का इन्फ्लुएंस है, ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है, जिसके में का तस्वुर ये है कि ख़वातीन और मर्द जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं हर चीज़ में, उनका दायरा कार बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। उसके तहत जो है इन्फ्लुएंस होकर के कुछ तहरीकें चल रही हैं, उसके कुछ निगेटिव असरात हैं। वरना जो हमारी अपनी लेगेसी रही है, जो ख़ुद कुरान और हदीस और सुन्नत की शक्ल में जो हमारे पास असास है, उसकी जो तस्वुर आता है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसमें जो ख़वातीन का किरदार है वो एक मोतदिल किरदार सामने आता है, वो इंतहाई एतदाल है। उनकी बुनियादी और पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत, उनकी परवरिश
یعنی خانگی زندگی اور کا جو خانگی جو دائرہ ہے اس کو وہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک داعی کی حیثیت سے، ایک معلمہ کی حیثیت سے اپنا کردار، ایک سماجی ریفارمر کی حیثیت سے اپنا ایک کردار وہ سوسائٹی میں بھی نبھائیں۔ ان کا ایک اہم رول سوسائٹی کا ہے جو گویا اس وقت محدود ہو گیا ہے، یا جیسے آپ دیکھیں مساجد وغیرہ سے کہ وہ نہیں جا سکتی ہیں، حالانکہ ابھی بھی انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، مختلف خلیجی ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں جاتی ہیں، ان کا ایک جو فلور ہوتا ہے خواتین کے لیے خاص ہوتا ہے، یا ایک حصہ خواتین کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے دینی اجتماعات وغیرہ سے جو تھوڑا سا روک دیا گیا، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ گھر پہ رہیں تو آج کل جو چیزیں ہیں، ٹی وی ہے اور دنیا جہان کی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ میں زیادہ الجھتی ہیں، اگر وہ اس طرح کے دینی اجتماعات میں جائیں ان کو زیادہ فائدہ ہو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ ان يدخلن مساجد، ہے کہ تم اللہ کی بندیوں کو نہ روکو کہ وہ مسجد میں جائے۔ اور جو بھی اجتماعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے تھے آپ دیکھیں وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف مردوں کا اجتماع ہوا ہو، مکس اجتماع ہوتا تھا، اور اس میں خواتین بھی ہوتی تھیں، مرد بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح بعد کے جو ہمارے ادوار میں کئی سو سال تک یہی روایت رہی ہے، اور اس پہ کام ہمارے ڈاکٹر اکرم ندوی کا ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہے، انہوں نے تقریباً 45 جلدوں میں اس پہ کام کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بہت ساری جو درسگاہیں تھیں، بڑی بڑی جو خواتین پڑھاتی ہیں، اس میں مکس لوگ تھے۔ یہ انہوں نے بار بار لیکچر میں اپنی کتابوں میں گویا لکھا ہے۔ بعد میں تحفظات کی نفسیات بہت زیادہ پیدا ہو گئی، اور ایسا محسوس کر لیا گیا کہ خرابیوں کی جڑ جو ہے خواتین ہے، سارا مسئلہ خواتین سے ہوتا ہے، اس لیے خواتین کو اگر بند کر کے رکھا جائے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بالکل ایک فرسودہ نظریہ ہے، کیونکہ جو چیزیں جو شر کا جو یہ ہے وہ اسی طرح سے تعلق مردوں سے بھی ہے جس طرح سے خاتون سے۔ بالکل مغرب کو ہم دیکھتے ہیں تو مغرب نے آزادی نسواں کے نام پر عورت کا سراسر استحصال کیا ہے۔ عورت وہاں اس کو جسے کہہ سکتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، جبکہ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے عورت کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ اگر نیکی کرنے والے مرد ہیں تو نیکی کرنے والی عورتیں بھی ہیں۔ کسی سورہ میں یاد آ رہا ہے کہ جس طرح ملتا ہے کہ والمحسنین والمحسنات سورہ احزاب میں والتائبون والتائبات والعاملین الخیر والحافظات ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، یہ سب کا برابر ہیں بالکل جی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر ہر جگہ جہاں مردوں کا ذکر ہے وہاں عورتوں کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتا ہے۔ اگر وہ خیر کی طرف اس کا ذہن جا رہا ہے تو یقیناً خیر کرے گا، اور اگر اس کے ذہن میں شر کا تصور حاوی ہے، شر کا غلبہ ہے، تو پھر اس سے نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ من جملہ کچھ باتوں میں اگر ہم اپنی گفتگو کا خلاصہ کرنا چاہیں مولانا صاحب، کہ اسلام نے بنیادی طور پر عورت کو جو مقام دیا ہے، جو حقوق دیا ہے، اس میں آپ آج کی عورت کو کہاں پاتے ہیں؟ بہت اچھا، دیکھیے اسلام میں جو حقوق دیا، جو اپنے وقت کا ایک اتنا بڑا اقدام تھا جس نے پوری انسانیت کو ایک نئے ایج میں داخل کیا حقوق کے معاملے میں، اور پوری دنیا کی تہذیب میں اس سے متاثر ہوئی۔ جو حقوق عورت کو دیے گئے اور اس کی کھلی شہادتیں موجود ہیں، عملی طور پہ بھی اس کی طور پہ بھی، لیکن یہ بھی ایک بین حقیقت ہے، واضح حقیقت ہے کہ مسلم معاشرے کو جو حقوق خواتین کو دینا چاہیے تھا وہ حقوق خواتین کو نہیں دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بہت ساری جگہ پہ، ہمارے یہاں بھی کئی اسٹیٹ میں ہے، اور رواج یہی ہو گیا ہے کہ ان کو نہ دیا جائے۔ یہ تصور کر لیا گیا بعض چیزوں کی وجہ سے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، بعض حدیثوں میں، حالانکہ اس کا بالکل ایک سیاق دوسرا تھا۔ یہ تصور کر لیا گیا کہ وہ ناقص العقل ہیں، اور ان کو بہت ساری چیزوں سے ان بنیادوں پہ روک دیا گیا۔ اسی طرح کی حدیث ہیں کہ ان سے مشورہ کرو اور ان کو بالکل گرچہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، وراثت میں حصہ دینے کی بار بار مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ان کو وہ حقوق دینے چاہیے، مسلم سوسائٹی کو وہ حقوق دینے چاہیے جو اسلام نے ان کو دیا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب تفصیلی جانکاری کے لیے، تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں زی سلام، ہمیں اجازت دیں، بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں، ہم اجازت طلب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔